أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ المائدہ کی آیہ نمبر 6 اور 7 پر مشتمل ہے۔ ان آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے پاکیزگی کے مسائل بیان فرمائے ہیں، طہارت کے مسائل بیان فرمائے ہیں، وضو، غسل، تیمم، اور بندہ مومن جب کلمہ پڑھتا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اس وقت اس کا اللہ رب العزت کے ساتھ جو وعدہ ہوتا ہے، پختہ وعدہ کہ میں تیرے احکامات کی فرما برداری کروں گا، وہ یاد کروایا گیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم اٹھو نماز کے لیے، فاغسلوا، تو پہلے دھو لو، وجوہکم، اپنے چہرے، وایدیکم، اور اپنے بازو، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم، اور دھو لو اپنے پاؤں، الی الکعبین، ٹخنوں تک، وان کنتم، اور اگر تم ہو، جنبا، جنبی، فطہروا، تو خوب طہارت حاصل کرو، مطلب سارا بدن پاک کر لو، وان کنتم مرضی، اگر ہو تم بیمار، او علی سفر، یا سفر پر، او جاء، یا آئے، احد منکم، تم میں سے کوئی، من الغائط، قضاء حاجت کے بعد، او لامستم النساء، یا اس نے صحبت، یا تم نے صحبت کی ہو عورتوں سے، فلم تجدوا، پھر نہ پاؤ تم مان، پانی، فتیمموا، تو تیمم کرو، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے، فامسحوا، یعنی مسح کر لو اپنے چہروں، و ایدیکم، اور اپنے بازو، ایدیکم من، اپنے بازو پر، اس سے، ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، لیجعل علیکم، کہ رکھے تم پر، من حرج، کچھ تنگی، ولکن یرید، بلکہ وہ تجھے چاہتا ہے، لیطہرکم، کہ خوب پاک صاف کرے تمہیں، ولیتم نعمتہ علیکم، اور پوری کر لے اپنی نعمت تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرتے رہو۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، یاد رکھو اللہ کی نعمت، علیکم، جو تم پر ہے، وَمِیثَاقَهُ، اور اس کے وعدہ کو، الَّذِی وَاثَقَکُم بِہ، جو اس نے پختہ لیا تھا تم سے، اذ قلتم، جب کہا تھا تم نے، سمعنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور مان لیا، وَاتَّقُوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، جو کچھ سینوں میں ہے۔ بات کا آغاز ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو، نماز کے لیے۔ اب یہاں مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو۔ اس سے پہلے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں، نکاح کے بارے میں احکامات آئی تھی۔ اب چونکہ کھانے پینے اور نکاح وغیرہ کے بعد کچھ طبی ضرورتیں بھی پیش آتی ہیں جو انسان کے لیے ناپاکی کا سبب بنتی ہیں۔ چھوٹی ناپاکی، حد سے اصغر، جس سے بندے کا وضو ٹوٹ جائے، حد سے اکبر جنابت وغیرہ، جس سے بندے کا غسل ٹوٹ جائے، تو اب ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو آغاز کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، جب تم نماز پڑھنا چاہو، جب تم نماز پڑھنا چاہو۔ اب بندہ نماز پڑھنا چاہے تو اس کا وضو نہ ہو تو وضو کرے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس کا وضو پہلے سے موجود ہے، تو بہترین طریقہ تو یہ ہے، جسے آقا علیہ السلام پسند فرماتے تھے اور آپ کرتے بھی تھے، وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ الگ وضو کرے۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 58، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ لکل الصلاۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو فرماتے ہیں۔ یہ آپ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔
لیکن اس کا دوسرا رخ کہ وضو ہے، ایک نماز ادا کی، اب آگے دوسری نماز ادا کرنی ہے تو اسی وضو کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، بھی جائز ہے، اس میں کوئی ناپسندیدگی والی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر فتح مکہ کے موقع پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں ایک وضو کے ساتھ ادا کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول آپ نے تو آج خلاف معمول یہ کام کی ہے، ایک وضو سے زیادہ نمازیں ادا کی ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جان بوجھ کر یہ کام کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایک وضو کے ساتھ 3 نمازیں پڑھنا بھی جائز۔ اس طرح ایک مرتبہ وضو کر دیا، اس کے ساتھ تلاوت قرآن پاک، ذکر اذکار، جو بھی بندہ کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس طرح قرآن پاک کی تلاوت بندے نے کرنی ہے تو اس سے پہلے بھی یعنی قرآن پاک دیکھ کے مصحف سے پڑھنا ہے تو بندہ وضو کرے، کیونکہ اس کے بغیر اگر بے وضو ہوگا تو وہ مصحف سے دیکھ کر ہاتھ لگا کر قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں زبانی پڑھنا ہے تو بغیر وضو سے پڑھ سکتا ہے۔ خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنا ہے تو اس وقت وضو کرنا لازم ہے، بغیر وضو کے خانہ کعبہ کا طواف نہیں ہو سکتا۔ اس میں تو باقی آگے کچھ ایسے کام ہیں جن میں مطلب وضو کر لے تو لیتا ہے، مثلا کسی کوئی اچھا کام کرنے لگا بندہ، دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگے، مسجد شریف میں داخل ہونے لگے وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت وضو کر لے تو بہتر ہے، نہ وضو کرے تو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو فرمائے گا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم اٹھو نماز کے لیے، مطلب کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو پہلے دھو لو اپنے چہرے۔ اب اس آیت طیبہ میں 4 جو وضو کے فرائض ہیں ان کا ذکر آ گیا ہے۔ فاغسلوا وجوہکم، دھو لو اپنے چہرے، وایدیکم، اور اپنے بازو، الی المرافق، کونیوں تک، یہاں الی معاف کے معنی میں ہے، یعنی بازو بھی دھو اور ساتھ کونیاں بھی دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں پر، وارجلکم الی الکعبین، اور دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک۔ اب جو چہرہ ہے یہ مکمل دھونا ہے، یہاں سے پیشانی کے بال شروع ہو رہے ہیں، ادھر سے لے کر نیچے جو گردن کی ہڈی ہے یہاں تک، گلے کی ہڈی ہے یہاں تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ سارا چہرہ ہے، اسے مکمل دھونا ہے۔ اگر داڑھی گھنی ہے تو اس کا خلاف کرنا ہے، اگر پتلی ہے تو اسے مکمل دھونا ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، بازو کونیوں سمیت اپنے بازو کو دھونا ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا۔ اب سروں کے مسح سے کیا مراد ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ وضو میں فرض ہے، سر کے چوتھے حصے تک۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں سے۔ اب یہ جو وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہ جو واو ہے اس کا عطف، اس کا رابطہ فَغْسِلُوا کے ساتھ ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے ساتھ نہیں ہے، یعنی وہاں تھا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، دھو لو اپنے چہرے اور اپنے بازو، تو پھر آگے اس کے ساتھ یہ ملنا ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک۔ یہ جو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے یہی بات ثابت ہے کہ آپ کے وضو کی جتنی بھی روایات ہیں، وہ بخاری میں ہوں، مسلم میں، ترمذی میں وغیرہ کتب میں، ان سب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے دھونے کا ذکر ہے، پاؤں پہ مسح کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ اسی پہ امت مسلمہ کا وہ تواتر ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کو دیکھا کہ وہ جلدی جلدی وضو کر رہے ہیں، تو آپ نے تاکید فرمائی کہ اپنی ویل للعقاب من النار، کہ ایڑیاں خشک رہ جائیں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ تو فرمایا کہ اطمینان کے ساتھ وضو کریں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے بھی یہی مروی ہے۔ اس کے خلاف اہل تشیع وہ پاؤں پہ مسح کرنے کے قائل ہیں، پاؤں پہ مسح کرنے کے قائل ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت، ہمارا یہ شعار ہے، ہمارا طریقہ کار ہے جو ہم نے قرآن پاک کا مطلب حضور رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم ہو جنبی، فَطَّهَّرُوا، تو سارا بدن پاک کر۔ اب یہ غسل کے احکامات ہیں کہ بندے کے اوپر جب غسل فرض ہو جائے تو اس وقت خوب طہارت حاصل کرو، مطلب یہ کہ سارے بدن کو پاک کرو، جس طرح غسل کا طریقہ بیان ہوا۔ پہلے
احادیث طیبات میں اپنے کلے کیے جائے اچھے طریقے کے ساتھ، پھر ناک میں پانی ڈالا جائے 3 مرتبہ، پھر پورے جسم پہ پورے بدن پہ پانی بہایا جائے. اور جب بندے پہ غسل فرض ہوتا ہے تو میاں بیوی آپس میں ازدواجی تعلق قائم کریں یا کسی ناجائز رائے سے بندے کا مادہ خارج ہو، اب اس کے بعد جسم کے اوپر ایک طرح کی سستی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو دوبارہ اپنی صحت کو، اپنے اعضاء کو بحال کرنے کے لیے غسل سے بڑھ کر وہ بہترین کوئی چیز نہیں ہے. جب پانی جسم کو لگتا ہے تو بندے کے اندر چستی آتی ہے، اور جو سستی کی کیفیت ہوتی تھی وہ دور ہو جاتی ہے. فرمایا گیا فتح سارا بدن پاک کر. پھر آگے فرمایا یہ تیمم کا مسئلہ آتا ہے. وہ ان کن تم مرضا، اگر تم ہو بیمار، یعنی ایسی بیماری ہے کہ جس پہ ڈاکٹروں نے یہ طے کر دیا کہ اب تم نے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا یا پانی کا استعمال نہیں کرنا، وضو نہیں کرنا، پانی سے غسل نہیں کرنا. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم ہو بیمار، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو، بندہ سفر پہ گیا ہے اور پانی بندے کے پاس موجود نہیں ہے جس سے بندہ وضو کر سکے یا غسل کر سکے. او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے بعد، او لامستم النساء، یا تم نے صحبت کی عورتوں سے، فلم تجدوا ماء، پھر تم نہ پاؤ پانی، یہ کوشش کی ہے پانی نہیں مل رہا، سائڈوں پہ چاروں سائڈوں پہ ایک میل تک پانی آسانی سے نہیں مل سکا، تلاش کے لیے نہیں مل سکا، تو یہ ملنے کی امید ہی نہیں ہے، تو اب بندہ تیمم کر سکتا ہے. فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم تیمم کرو پاک مٹی سے. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، یعنی مسح کر لو اپنے چہروں اور اپنے بازوں پر، منہ، اس سے، یعنی پاک مٹی. مٹی یا مٹی کی جن سے کوئی بھی چیز بنی ہے، دھول دیوار کے اوپر پڑی ہوئی ہے، کسی چیز کے اوپر پڑی ہوئی ہے، تو وہ بھی اس سے بھی تیمم ہو سکتا ہے. تو دو ہی فرض ہے تیمم کے، ایک نیت کرنا اور دوسرا ہاتھوں کو مٹی پہ لگا کر اپنے چہرے کا مسح کر لینا اور اپنے بازوں کا مسح کر لینا. تیمم کے ساتھ جتنے کام بندہ وضو کے بعد کر سکتا ہے، غسل کے بعد کر سکتا ہے، وہی کام تیمم کے بعد بھی بندہ کر سکتا ہے. ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، لیجعل علیکم من حرج، کہ رکھے تم پر کوئی تنگی، ولکن یرید لیطہرکم، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ خوب پاک صاف رکھے تمہیں، ولیتم نعمتہ علیکم، اور پوری کر دے اپنی نعمت تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرتے ہو. یعنی یہ جو پاکیزگی کے احکام ہیں یہ تمہارے اوپر تنگی کے لیے نہیں ہے، کہ تمہیں مشقت میں ڈالنا مقصود ہے، نہیں، بلکہ تمہیں پاک رکھنا مقصود ہے. اور یہی بندہ مومن کی خوبصورتی، یہ اسی میں بندہ مومن کی عزت ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس کے وعدہ کو اس نے جو پختہ دیا تھا تم سے. یعنی بندہ جب دین اسلام قبول کرتا ہے تو پہلے اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کروں گا اور اسلام کی سربلندی کے لیے کسی جانی اور مالی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا. تو یہ وعدہ یاد کروایا جا رہا ہے. اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا تھا ہم نے سن لیا اور مان لیا. واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے. اللہ رب العزت سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.